جب کوئی مزدور، کاریگر، بندہ کوئی کام کرتا ہے تو کام کے ختم ہونے پر اس کو اس کی اجرت ملتی ہے۔ تو اسی طرح رمضان شریف جب ختم ہوتا ہے، عید کی رات جس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات، اس دن بندوں کو اللہ رب ذوالجلال انعام عطا فرماتے ہیں۔ کچھ انعام ایسے ہوتے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں، کچھ انعام کچھ سالوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسا انعام جو ہمیشہ کا انعام ہو، جو پائیدار ہو۔ اصل قیمتی انعام وہی ہے جو ہمیشہ کا فائدہ دے۔ وقتی فائدہ دینے والا انعام چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، چند وقتوں کے لیے ہوتا ہے، چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، چند سالوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایسا انعام جو پائیدار ہو اور جو ہمیشہ کام دے، وہ قیمتی انعام ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ یہ رمضان شریف جو ہم نے گزارا ہے، جس کا پل پل ہم نے اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے، اپنے دنیاوی کام کرتے ہوئے گزارا ہے، جنہوں نے روزے رکھے تب بھی وقت گزرا، جنہوں نے نہیں رکھے ان کا بھی وقت گزرا، لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مہینے کا احترام کیا، اس کے روزے رکھے اور تراویحیں پڑھیں۔ تراویح میں قرآن مجید سننے کا مردوں کو موقع ملا کہ انہوں نے قرآن مجید سنا، اسی طرح خود تلاوت کا اللہ نے موقع دیا، ذکر و اذکار کا موقع دیا، بندگی کا موقع دیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے اس مہینے کو قیمتی بنایا اور کمائی کا ذریعہ بنایا، اور جو غفلت میں گزر گئے ان کے لیے یہ مہینہ وبال بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، سریلی آوازوں سے پکارنے لگ جاتے ہیں فرشتے، اور پھر لوگ حیران ہو جاتے ہیں، فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، حور حیران ہو جاتے ہیں، حوری یہ کیا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جو عام حالات میں، عام وقتوں میں مسلمانوں کو بگاڑتے ہیں، ان سے برائیاں کرواتے ہیں، ان کو وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن رمضان میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات 30 لاکھ قیدی جہنم کے آزاد کیے جاتے ہیں، یعنی اپنے وقت کے مسلمان جو گناہگار تھے، گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گئے، تو رمضان کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنم کے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، ان کو جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، روزانہ 10 لاکھ کے حساب سے پورے مہینے میں جتنے جہنم کے قیدی آزاد کیے گئے، اسی ایک رات میں اتنے قیدی آزاد کرو، یعنی تقریباً 6 لاکھ قیدی رمضان کے مہینے میں جہنمی آزاد کیے جاتے ہیں، ان کے جہنم کی سزا ختم کی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ یہ رمضان کم قیمتی ہے کیا؟ رب ذوالجلال نے رمضان شریف کو بڑا بابرکت بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف جب ختم ہوتا ہے، آخری رات ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں، ہم کو بتاؤ کہ اس مزدور کا کیا حق ہے کہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو؟
اس مزدور کو کتنی مزدوری دی جائے، کتنا حق دیا جائے کہ جس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہو، جس نے کام پورا کر لیا ہو۔ فرشتے کہیں گے یا رب ذوالجلال، جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو، ڈیوٹی پوری کر لی ہو، کام پورا کر لیا ہو، اس کا حق ہے کہ اسے اجرت بھی پوری دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا کہ میں نے روزے داروں کو بخش دیا، میں نے گناہ گاروں کو بخش دیا، میں نے خطا کاروں کو بخش دیا۔ اور روزے داروں کو کہا جائے گا کہ صبح جاؤ عید کی نماز پڑھو اور بخشش کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ رب فرماتے ہیں تحقیق کامیاب ہو گیا وہ آدمی کہ جس نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی نافرمانیوں سے خود کو بچایا، گناہوں سے خود کو بچایا، جس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، لبیک رکھ لیا۔ اللہ نے کہا تراویح پڑھو، لبیک پڑھ لیا۔ اللہ نے کہا کہ گناہوں سے بچو، لبیک بچ گئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ صبح سویرے اٹھو، لبیک اٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا تلاوت کرو، لبیک کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا ذکر کرو، ذکر کرنے لگے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو حکم دیا وہ پورا کرنے لگے، تو اللہ رب ذوالجلال بھی ان کو مزدوری اور اجرت پوری دیں گے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، خود اپنے معاملات کی پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی، عملوں کی پاکیزگی، سوچوں کی پاکیزگی، کثافت سے پاکیزگی، گندگی سے پاکیزگی، جسمانی اور روحانی پاکیزگی اختیار کی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام لیا، اس کی عبادت کی، نماز پڑھی، نمازیں پڑھی اور عبادتیں اپنے رب کی اپنے رب کو نہیں بلایا، اپنے رب کو یاد کرتا رہا۔ رب کو یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندو تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا نام لو گے میں تمہارا نام لوں گا، تم مجھے پکارو گے میں تمہارے مسائل حل کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے پکارو گے، تم مجھے یاد کرو گے، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے، یعنی 2 بالشت، جو میری طرف تعلقات رکھنے کے لیے ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میری رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتی ہے۔ جو میری طرف چل کر آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے بندہ تو میرا تذکرہ انسانوں کے درمیان کرتا ہے تو میں تمہارا تذکرہ پاکیزہ مخلوق فرشتوں کے درمیان کرتا ہوں۔ تو اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری بندگی کرو میں قبول کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کرو،
میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں نیکیوں کا موقع دیا، میں نے تمہیں نعمتیں دی، میں نے تمہارے لیے جنت بنائی، میں نے تمہارے لیے نبی بھیجے، میں نے تمہارے لیے کلام بھیجے، میں نے دنیاوی وسائل تمہیں دیے، تو میری نعمتوں کا تقاضا ہے کہ واشکروا لی، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری رحمتوں کا شکر ادا کرو۔ مومن بندوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے رمضان شریف اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق بندگی میں گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں فرشتے آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جاؤ لوگوں کے پاس اور آواز لگاؤ حل من مسترزق، حل من مستغفر، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، تاکہ اللہ ان کی حاجت پوری کرے، اللہ انہیں رزق دے، اللہ انہیں بخشش دے۔ یہ فرشتے پکارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ فرشتے پکارتے ہیں۔ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین کی قیادت میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ مومن جب عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ قبول کر، مومن جو مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو عطا کر، اور مومن جو دعائیں مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں قبول کر۔ مومن ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مومن چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، اللہ کی بندگی کرتا ہو تو مومن کے دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کو کہتے ہیں گواہ رہنا کہ میرے بندوں نے اپنی مزدوری کا کام پوری طرح کر لیا، میری طرف سے بھی ان کے لیے بخشش ہے، رحمت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے نبی نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے بندے کو اللہ کہتا ہے کہ اب تیرے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ کوئی اگر کسی صدمے سے روزہ رکھنا چاہے تو جائز نہیں، کوئی اگر کسی وجہ سے روزہ رکھنا چاہے تو جائز نہیں، کوئی اگر قضا روزہ رکھنا چاہے تو جائز نہیں۔ رب ذوالجلال نے اس کو بنایا عید الفطر، یعنی منہ کھولنے کا دن، خوشی کا دن۔ اب روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبیال، اے مسلمانوں ان عید کے دنوں میں روزے نہ رکھو، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے تمہیں۔ یہ کھانے کے دن ہیں، یہ پینے کے دن ہیں، یہ آپس میں خوشیاں بانٹنے کے دن ہیں اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے دن ہیں۔ ان میں روزہ رکھنا تمہیں جائز نہیں ہے۔ اب جو ہے تو جب مومن بندے گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے راستے میں قدم بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں، اور نبی نے فرمایا کہ ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ۔ عید کی تیاری کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نئے کپڑے ہوں تو نئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، بدن کی صفائی ستھرائی کرو، فالتو بال اور ناخن وغیرہ صاف کرو، اور جو ہے تو فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک کوئی نفل وغیرہ جائز نہیں ہے، نہیں پڑھو۔ اس عید میں کوئی میٹھی چیز کھاؤ عید میں آنے سے پہلے، اور اگر صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو صدقہ فطر ادا کرو۔ جہاں آ کر عیدگاہ میں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، دو آدمیوں کے بیچ میں مت گھسو، کسی کے کندھوں سے پاؤں اوپر کر کے مت چلو، اور جو ہے تو آسانی کرو، مسلمانوں کے لیے مشکل نہ کرو، اور عید کی نماز پڑھو، سکون سے خطبہ سنو، تو اللہ رب الجلال اس میدان سے تمہیں انعام میں بخشش دیں گے، جنت دیں گے۔ اور یہ رمضان گزرا ہے، اگر کسی کا کوئی روزہ قضا ہو گیا تو رمضان کے فوراً بعد وہ ادا کرے،
اگر ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ یہ انتظار نہ کرے سردیاں آئیں گی تب میں روزے رکھوں گا، کیا پتہ سردیوں تک تیری زندگی ہے؟ کوئی وارنٹی ہے تیری زندگی کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فوراً ادا کرو جن کے روزے رہ گئے، وہ عید کے بعد، عید کے ایک دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، ہفتے بعد وہ اپنے جو ہے تو قضا روزے رکھو۔ پھر فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 نفلی روزے رکھے، جتنے قضا ہو گئے وہ بھی رکھے، اگر قضا نہیں ہوئے تو 6 نفلی روزے رکھے۔ قضا والوں نے قضائیں کر کے پوری کر کے 6 نفلی روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ صائم الدہر ہونے کا ثواب دیتے ہیں، گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے کوئی نیکی کی اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ 1 مہینے کے روزے رکھے تو 10 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ سال میں 12 مہینے، باقی 2 مہینے بچ گئے، اگر 6 روزے مزید رکھے تو پورے سال کا ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے جو رمضان کے بعد شوال میں 6 اضافی روزے نفلی رکھے گا، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، ان کو سارے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ عید ہمدردی کا دن ہے، جہاں ہم عید منا رہے ہیں، دیکھو ارد گرد دیکھو، کوئی غریب عید کی خوشیوں سے محروم تو نہیں ہے، کوئی سفید پوش بندہ جو سوال نہیں کرتا لیکن ضرورت مند ہے، وہ تو خوشیوں سے محروم نہیں ہے۔ اور اپنے ارد گرد دیکھو، لوگوں کا خیال کرو اور ہمدردی کرو۔ جب غریبوں کی عید ہوگی اللہ تمہاری عیدیں کامیاب کرے۔ بے حسی کر کے غریبوں کو عید سے محروم کرو گے، اللہ تمہیں عید سے محروم کرے گا۔ اور جس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، عید کے بعد بھی اسے معاف نہیں ہے۔ جو ادا کر سکتا ہے صاحب ہستی ہے، اور وہ بعد میں بھی ادا کرے، لیکن عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے اس وقت تک ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ عید کی نماز تک ہے، اس کے بعد صحیح وقت نہیں ہے، پھر قضا ہے اس کو، لیکن پھر بھی دینا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ غریب کی عید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا تو 4 کلو کھجوریں، ایک 3.5 کلو اندازن ہوتے ہیں، اب احتیاطاً 4 کلو ہو جاتا ہے۔ 4 کلو کھجوریں جن کی قیمت 600 کے حساب سے 2400 بن گئے، 2400، یا 4 کلو کشمش ایک سا جس کی قیمت اندازاً آج کل کے حساب سے 3200 ہوتے ہیں، یا 3000 یا 3200 روپے، اور یا 4 کلو جو، 4 کلو جو کی قیمت آج کل کے حساب سے تقریباً 550 روپے ہوتی ہے، یا 2 کلو گندم، یا اس کی قیمت آج کل کے حساب سے 250 روپے بن جاتی ہے۔ یہ گندم 2 کلو کیوں ہے؟ یہ مکہ میں نہیں ہوتی تھی، دور سے آتی تھی، اس وقت اس کی قیمت ان چیزوں سے دگنی تھی۔ گندم کی قیمت کھجوروں سے بھی دگنی تھی، کشمش سے بھی دگنی تھی، جو سے بھی دگنی تھی، اسی وجہ سے اس کی 2 کلو رکھا گیا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں گندم وافر مقدار میں ہوتی ہے، یہ سستی ہے، چلو عام غریب غربا ہے تو اس کے حساب سے دیں، لیکن جو امیر ہیں وہ کشمش کے حساب سے دیں اور وہ کھجور کے حساب سے دیں، جو درمیانی طبقے ہیں وہ جو کے حساب سے دیں، تو اسی طرح غریبوں کی بھی عید ہو جائے گی، ان کی بھی عشق شوئی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے یہی ہوگی، اور وقت پہ آنا، پہلے آنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔